السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آئی ایم ریئلی سوری، میں نے 4 ڈیز کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ میرے ایگزامس چل رہے ہیں، تو وہ 15 جون تک چلیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بغیر کوئی گیپ دیے میں اپلوڈ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی 12 جون ہے اور بس 3 ڈیز اور، تو منڈے سے انشاءاللہ میں فری ہو جاؤں گی۔ تو اب میں نے نیا ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے آپ، اور یہ اس کی 2nd ایپیسوڈ ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رکھی ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ اور اگر آپ لوگ مجھ سے کوئی اور ناول بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا دیں، تو میں انشاءاللہ اس ناول کے ساتھ اس کو بھی جو ہے سٹارٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پلیز سبسکرائب کر دو پلیز۔ میرے ابھی 835 ہیں سبسکرائبرس، تو 1000 کروا دو بس یار، 1K کروا دو، پھر بہت مزہ آئے گا۔ میرا ایک ڈریم تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو 1K گول میں نے سیٹ کیا تھا، ابھی 835 ہو گیا الحمدللہ۔ آپ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کومنٹس کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے ڈیلی بیسس پر فیڈ بیک چاہیے۔ یہ ناول تو میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، اب اس ناول کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پچھلے ایپیسوڈ سے تو ہمیں پتہ چلے ہے کہ ہیروئن کون ہے۔ ہیروئن کا نام ہے خولا بلال اور ہیرو کا نام ہے بدر عبداللہ۔ یہ دونوں مین لیڈ ہیں، اور کہانی شاید بدلے کی ہے، ہاں بدلے کی ہی ہے، اور حویلی بیسڈ ناول ہے۔ بدر عبداللہ بہت امیر ہے اور خولا بلال شاید مڈل کلاس ہے، تو مطلب ان لوگوں کا مطلب جو ہے نا، پوری ان کے جو علاقے اس میں ان لوگوں کی حکومت ہے، بدر عبداللہ لوگوں کی۔ اور یہ ساری کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ کانٹیکس میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے ایپیسوڈ کا، اور اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پچھلے ایپیسوڈ وزٹ کر لیں، کیونکہ 3 دن بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو مجھے بھی بھول گئے، ٹھیک ہے۔ مین باتیں بس جو یاد تھی وہ بتا دی ہیں۔ تو پھر چلیں آج کے ایپیسوڈ کو میں کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا کے سامنے پانی رکھتے اس نے ذرا کی ذرا نظر دادی پر ڈالی، جو ساتھ والی چارپائی پر بیٹھی اینک لگائے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پھر دوسری نظر چچا پر ڈالی، وہ نوالا بنا رہے تھے۔ کھولا نے پورے دن کی ہمت جمع کی۔ خالہ کی طرف چلی جاؤں چچا؟ چچا کا اور دادی کا دونوں کا ہاتھ بیک وقت تھما، نظر بھی بیک وقت اٹھی، وہ ڈٹھائی سے وہیں کھڑی رہی۔ ہرگز نہیں، اعتراض سب سے پہلے دادی نے کیا۔ دادی، وہ احتجاجاً بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کس لیے جانا ہے؟ محجوبین کی کسی رشتہ دار کو کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے، انہوں نے خالہ کے گھر پہنچا دیے، وہی اٹھانے ہیں، کل محجوبین کی بہن کی شادی پر وہی پہنوں گی۔ شیر دل کو بھیج دو، وہ لے آئے گا۔ وہ لے ہی نہ آئے دادی، 1000 منتیں کروائے گا۔ کسی اور کو بھیج دو، وہ قطعی راضی نہیں تھیں۔ میرے باپ کے ملازم گھوم رہے ہیں نا یہاں، خولا خفا ہوئی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ان کی بحث کو طویل ہوتے ہوئے دیکھ چچا کو ٹوکنا پڑا۔ کسی کے ساتھ نہیں چچا، یہ دوسری گلی میں تو گھر ہے۔ اب تو ہرگز نہیں، ان کا بیٹا۔ چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوتی اور دادی پوتی ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کونوں میں جا بیٹھتی، چچا نے اجازت دے کر گویا معاملہ حل کر دیا۔ ایسے کیسے؟ اے خولا رک! وہ دادی کی ڈانٹ سنے بغیر شکریہ کہتی فوراً دروازے سے نکلی تھی۔ گھر کے سامنے کھیت تھا، دائیں طرف کچا راستہ جو 2 گھر چھوڑ کر گلی میں مڑ جاتا۔ وہ دوپٹہ سر پر اچھے سے پھیلاتے گلی میں مڑتی چلی گئی۔ چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ بیڑی والے گھر کے سامنے رکتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے گزرے اور پھر دوسری طرف سے قدموں کی آواز آنے لگی، پھر کنڈی گرائے جانے کی آواز ابھری، اور 3 سال بعد خولا بلال نے اپنے سامنے اس شخص کو دیکھا تھا، چند فٹ کے فاصلے پر، چند قدموں کی دوری پر، جو پتھر ہوا تو مٹی کا ڈھیر بھی بنا، ساخت ہوا تو کمال ہوا۔ نگاہیں منجمد ہوئیں تو خوب ہوئیں، وقت رکا تو ہواؤں نے بھی دم ساتھ لیا۔ خالہ گھر پر ہیں؟ وہ پتھر ہوئی نہ ساخت، نہ ہواؤں نے اس کے لیے دم سادھنا۔ آسمان نے ہوا روکی، کعب کو ایک دم ہوش آیا، پھر وہ دائیں طرف ہوا۔ خولا نے قدم اندر رکھے۔ خولا!
اپنے الفاظ سنبھال کر رکھو کہا، میں نے سماعت کھو دی ہے۔ رک کر اسپاٹ انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ کہا کے گلے میں گلٹی ابھری، پھر وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا۔ کمروں کے سامنے صحن سے گزر کر ڈھیروں درختوں کے بیچ سبزے پر چار پائی ڈالے آم کے درخت تلے صفیہ بیٹھی تھیں۔ پکتے آموں کی بھینی بھینی خوشبو سارے صحن میں پھیلی تھی۔ خولا ان سے ملتی وہیں بیٹھی، وہ کچھ فاصلے پر رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اکیلی آئی ہو؟ ہمیشہ کی طرح۔ وہ غالباً پہلے بھی آتی رہتی تھی۔ کہا چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، سامنے خولا نہیں، خولا بلال بیٹھی تھی۔ چاول بنائے تھے دوپہر میں؟ بیٹھو لے کر آتی ہوں۔ وہ اسے وہیں بٹھاتی کچن کی طرف بڑھنے لگیں۔ پلیٹ میں ڈال کر دے دیں، جلدی جانا ہے، سوٹ بھی لیتی آئیے گا، وہیں لینے آئی تھی۔ صفیہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھی تو اس نے چھری اٹھاتے پالک کاٹنا شروع کر دی۔ وہ اس گھر سے مانوس لگتی تھی۔ کہا اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ تو تم اب مجھے سنو گی بھی نہیں؟ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ کیا ایک وضاحت بھی نہیں کھولا؟ وہ واقعی سماعت کھو چکی تھی۔ میں نے رجب کو نہیں مارا۔ کھولا کا ہاتھ رکا، نظر اٹھی، غضب ہوا۔ کہا عباس کو نظروں کی زبان مار دیتی تھی۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہے تو بجا تھا، وہ آنکھوں سے اس کو چپ کرا دیا کرتی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں مسات۔ اس کی زبان پھسلی۔ کھولا اس لفظ پر کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہیں گزرے منظر بیک وقت ذہن کے پردے پر ابھرے۔ گاؤں کے کھیتوں میں چلتے تین نفوس، چڑھ کر کچھ کہتی لڑکی، مزے سے کچھ سناتا لڑکا، ہنس کر ان دونوں کو ڈانٹتا کوئی ساتھی، کہیں حرف کی باس گشت، کہیں لفظوں کا قصہ۔ پھر اس کی آنکھوں میں اسپاٹ تاثر اتر آئے۔ میں 3 سال میں 300 مرتبہ آئی ہوں۔ کہا ایک بار بھی چچا کو نہیں بتایا، نہ پوچھا؟ آج پوچھ کر آئی ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اٹھی، چھری ہاتھ میں تھی۔ کہا وہیں بیٹھا رہا۔ کیونکہ اس گھر میں اب تک میری خالہ رہتی تھی، لیکن اب اس گھر میں میرے بھائی کا قاتل بھی رہتا ہے۔ میرے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خولا واپس نہ آئے تو اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تپش بھرے لہجے میں کہتے اس نے چھری زور سے چارپائی پر ماری۔ وہ وہیں اٹک گئی۔ کہا نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مار سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے اب تم کسی کو بھی مار سکتے ہو۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن میں تمہیں ضرور ماروں گی۔ وہ چھری وہیں چھوڑتی پلٹی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کہاب کی نظر چھری پر گئی۔ وہ ہلکی سی ہل رہی تھی۔ اندر کچن سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ پلیٹ اور شاپر پر ہاتھ میں اٹھائے باہر نکلی، اس پر نظر بنا ڈالے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاب کی نظر وہیں اٹکی رہی۔ اس کی باتوں کا برا مت منانا کہاب، بھائی کھویا ہے اس نے۔ صفیہ کی آواز قریب سے ہی ابھری تھی۔ کہاب نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا، وہ چھری اٹھا رہی تھی۔ برا نہیں لگتا، اذیت ہوتی ہے۔ وہ وہیں چارپائی پر لیٹ گیا، نظر درخت کی شاخوں میں الجھنے لگی۔ وہ تجھ پر اعتبار نہیں کرتی، میں نے کبھی وضاحت نہیں دی، جو سمجھنا ہے سمجھتی رہے۔ وہ سنبھلی نہیں ہے، سنبھلنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ صفیہ دکھ سے کہتی چارپائی پر بیٹھی۔ اس سے کہہ دو اماں، اسے کہہ دو کہ مجھے قاتل سمجھنا چھوڑ دے۔ رجب دنیا کا آخری انسان ہوتا تب بھی اس کے بارے میں ایسا نہ سوچتا میں۔ اس کے چہرے پر کچھ ٹوٹنے جیسی شے تھی، دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ تم دونوں کس بات پر لڑے تھے کہاب کی آنکھیں اوپر جمی رہیں۔ خولا یہاں آتی تھی؟ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ 3 سال سے آ رہی ہے، تجھ سے شکوے ہیں، مجھ سے نہیں۔ میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ آ جاتی تھی، ہم مل کر باتیں کر لیتے۔ پھر وہ چلی جاتی تو گھر پھر سے اکیلا ہو جاتا۔ نورے رات کو سونے آ جاتی تھی میرے ساتھ۔ جیل سے چھوٹ گیا، لیکن تو نے 1 سال تک آنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ اب گزرے 3 سالوں کے حال بتانے لگیں۔ وہ پچھلے کئی دن سے یہی سن رہا تھا، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کا بیٹا شہر چلا گیا، فلاں یہ فلاں وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ اندر کے شور سے بچنے کے لیے باہر کا شور منظور تھا۔ خولا بلال نے خود کو کہاب عباس کے لیے بدل لیا تھا، باقی دنیا کے لیے نہیں۔ یہ زیادہ اذیت دیتا تھا۔ 4 کمروں کے گھر میں مصنوعی پھولوں والی سیج سے گھر کی دیواروں پر سجاوٹ کی گئی تھی۔ سامنے قطار میں بنے کمروں میں سے پہلا کمرے سے نکلتی خولا نظر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لمبی قمیص پہن رکھی تھی۔ پوری قمیص صاف تھی سوائے بازوؤں اور دامن کے، جس پر سفید موتیوں سے ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ سر پر شفون کا سیاہ دوپٹہ تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور لپ گلاس لگا رکھا تھا، آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل ڈالا تھا۔ کمرے سے نکلتے وہ دروازے تک آئی، پھر باہر دیکھا۔ مردوں کے لیے سامنے پنڈال لگایا گیا تھا، بارات آنے والی تھی اور ابھی تک شیر دل
پھول لے کر نہیں آیا تھا۔ شیر دل نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے پلٹ کر نین تارا کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ تمہارے بھائی کو کوئی کام کہو اور وہ وقت پر کر دے، ہو سکتا ہے ایسا؟ دوپٹہ سر سے پھسلنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر وہ درست کیا۔ تم لوگوں کو پہلے سامان یاد نہیں رہتا نین۔ نین تارا دروازے کی طرف آ گئی، دروازہ ہلکا سا کھول کر وہ دونوں باہر جھانک رہی تھی۔ میرا کیا قصور؟ بری بن کر کون گھوم رہی ہے؟ بری بنا کون رہا ہے؟ سارے تم لوگ سست ہو۔ اختتام پر اس کی آواز آہستہ ہو گئی۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اسے منشی چچا کے ساتھ کوئی آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ فوراً دروازے سے دور ہٹی، لیکن نین تارا کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ دروازہ کسی نے زور سے کھولا اور پٹ سیدھا نین تارا کے ماتھے پر جا لگا۔ وہ کراہ کر دور ہوئی۔ مقابل ایک دم بوکھلایا، پھر تھما، نظر اٹکی اور اٹک کر رہ گئی۔ گلابی رنگ کے لباس والی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند پل کو ہر منظر بھول گیا، پھر پیچھے سے کوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ چونکا۔ آئی ایم سوری۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ یوسف عبداللہ تھا۔ اس کے پیچھے آتا بدر ایک دم رکا، نظر دروازے کے ساتھ ماتھا تھام کر کھڑی لڑکی پر گئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑتی دوسری لڑکی پر جو فکر مندی سے اسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نین تارا نے سر ہلایا، پھر ہاتھ کو دیکھا۔ ننھی سی خون کی 2-4 بوندیں ہاتھ پر لگی تھیں۔ خولا جیسے ایک دم ساخت ہوئی، اس کا ہاتھ تھاما، پھر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ اندھے ہیں؟ دیکھ کر نہیں کھول سکتے تھے دروازہ؟ وہ سیکھ پا ہوئی۔ سوری، نظر نہیں پڑی ان پر۔ یوسف مزید بھوکلایا جب پیچھے ٹھہرا بدر آگے کو ہوا۔ محترمہ، غلطی آپ کی دوست کی بھی ہے۔ دروازے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کچھ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ خولا کا خون کھولا۔ اچھی بات ہوتی اگر آپ اپنے یہ جو بھی ہیں ان کی غلطی مانتے اور معافی مانگتے، لیکن نہیں، معافی مانگنے سے تو آپ لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے۔ خولا بس کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کے مزید جوہر دکھاتی، نین تارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پیچھے سے آتے منشی چچا کچھ ناسمجھی سے آگے کو ہوئے۔ صبر، ٹھیک ہے؟ چوٹ لگ گئی نین کو ان کی وجہ سے۔ وہ نین تارا کا ہاتھ تھامتی اسے ساتھ رکھی چارپائی پر بٹھا رہی تھی۔ چند خواتین ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ غلطی سے ہوا ہوگا صاحب، آپ اندر چلیں، یہ دائیں طرف بیٹھک ہے۔ منشی چچا اس کی پٹر پٹر چلتی زبان سے گھبرا کر جلدی سے ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ بدر نے سر جھٹکتے قدم آگے بڑھائے، لیکن یوسف وہیں رک گیا۔ معذرت چاہتا ہوں خاتون، میں واقعی آپ کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ نین تارا نے ذرا سی نظر اٹھائی۔ کلین شیو چہرے والا نوجوان شرمندگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر پھیر لی۔ یوسف نے رک کر ان نظروں کو دیکھا، پھر الٹے قدموں پیچھے مڑا، رک کر ایک نظر خولا پر ڈالی، پھر نین تارا پر، پھر خولا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے پر کچھ تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا۔ کل تک لگ رہا تھا اچھا انسان ہے، آج لگ رہا ہے اچھائی انصاف کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سیاہ دوپٹے سے نین تارا کا خون صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ غلطی بدر کی تھی، دوسرے لڑکی کی نہیں، اسے کچھ نہ کہو۔ احسان کیا ہے نا، تم چلو اس پر کوئی دوائی لگواؤ۔ چچی صحیح کہہ رہی تھی، پیاری لگ رہی ہو تو کوئی نظر لگائے گا، نظر لگا کر گیا ہے کوئی یقیناً۔ نین تارا کی کوہنی کو تھامتے وہ خود بھی کھڑی ہوئی، پھر قہر بار نظر سے بیٹھک کو دیکھا۔ منشی چچا تو بچھے ہی جا رہے تھے ان صاحب کے آگے۔ رخ پھیرتے اس نے محجبین کو بلایا تاکہ وہ نین تارا کو کوئی دوائی لگا دے، اور خود کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارادہ بند کرنے کا تھا جب اسی لمحے کوئی اندر آیا۔ خولا بار بار ٹکرانے سے بچ جی۔ سارے مرد اندھے بن کر گھوم رہے ہیں آج؟ ترک کر کہتے وہ رکی، پھر آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ کہاب عباس ہاتھ میں پھول تھامے وہیں جم گیا تھا۔ جانے وہ کس مرد کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ واقعتاً بینائی کھو دیتا تو جائز تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے وہ گاؤں کے پرانے کنویں سے پانی بھر کر کچے راستے پر ڈالتا تو بجا تھا کہ راستہ پکا ہو اور کوئی قدم لڑکھڑائے نہ۔ وہ ہاتھوں میں تھامے گلاب یہاں ڈھیر کرتا اور ساری دنیا کے باغوں سے پھول چن کر لاتا تو جائز تھا۔ پھول لائے ہو؟ وہ سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ساری دنیا کے۔ لہجہ دھیما ہو گیا۔ خولا نے جھپٹ کر شاپر پکڑا۔ سنو، مجھے مت پکارا کرو کہاب عباس، باخدا تمہاری نفرت زہر سے موت بن کر دوڑنے لگتی ہے۔ کہاب کا چہرہ تاریک پڑا۔ وہ پھول اٹھائے ساتھ والی دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں بیٹھک اور 2 کمرے تھے۔ ایک میں محجبین کی بہن شبنم دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اس کا ارادہ پھول رکھ کر دوسری طرف جانے کا تھا کہ بھوک سے برا حال تھا۔
جب تیزی میں چلتے ہوئے ایک دم بائیں طرف کو ہوئی، فون کان سے لگائے بدر قریب سے ہی گزرا تھا۔ حویلی والے مرد آنکھیں وہیں رکھ آئے ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ قریب سے گزرتا بدر رکا، آبرو اٹھے، پھر وہ موبائل نیچے کرتا اس تک آیا جو آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن بدر کے سامنے آنے پر رکی۔ تم برائی کر رہی ہو، میں جانتا ہوں میری کر رہی ہو، اونچا بول سکتی ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ڈر سے آہستہ کہہ رہی تھی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو؟ مجھے خوفزدہ ہونا نہیں آتا، آپ سے تو ہرگز نہیں آتا۔ مجھے بدتمیز لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اس کے چہرے پر ضبط جھلکا۔ بہت شکریہ بتانے کا، آئندہ میں مزید بدتمیزی سے پیش آؤں گی۔ تم بیوقوف ہو، با خدا ہو۔ بیوقوف ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔ تم میرے سامنے مجھے ظالم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوا، نہ صرف حیران، بے یقینی کی حد تک حیران۔ زمین پر زمین والے ظالم ہیں، فہرست بنائی، میں آپ کو پہلے نمبر پر رکھوں گی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلتی محترمہ، بہرے ہو جائیں۔ میرے ادب کی حد یہیں تک تھی۔ کچھ دن پہلے گھر آ کر نین تارا کو کہہ رہی تھی خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے آپ کو، اب کہتی ہوں صحیح بدنام کر رکھا ہے۔ بدر نے بامشکل ضبط کیا، وہ زبان دراز تھی اور با خدا تھی۔ تمہارے بارے میں میری رائے بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ فرق پڑتا ہے، وہ بیزاری سے کہتی جانے لگی بھی رکی۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ میں آپ کو کیسے جانتی ہوں؟ بدر عبداللہ صاحب، میرے علاقے میں ہر دوسرا شخص آپ کو برا کہتا ہے اور سمجھتا ہے، میں آپ کو ایسے جانتی ہوں۔ وہ اپنا سیاہ دوپٹہ اکٹھا کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بدر وہیں ٹھہرا رہا، ہونٹ بھینچے، پھر سر جھٹکا۔ آئندہ اس لڑکی سے سامنا ہوا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک ہاتھ جیب میں ڈالے کچھ گنگنا رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کوئی ٹیکسٹ پڑھتے وہ مڑ کر دائیں کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب رکا۔ کوئی اہم گفتگو چل رہی ہے کیا؟ وہ مسکان کے بیزار چہرے کو دیکھتا اندر آیا، پھر بیٹھ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھا، پاؤں لمبے کر لیے۔ باپ کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ خاقان نے اسے گھورا۔ میں تمیز سے بیٹھتا تب بھی آپ کی عزت زیادہ نہ ہوتی، جیسے میں بدتمیزی سے بیٹھا ہوں تو آپ کی عزت کم نہیں ہوئی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہریٹا، حسینہ نے اسے گھورا۔ با ادب والدہ۔ وہ پھر بھی ویسا ہی بیٹھا رہا۔ خاقان اب کی بار اسے نظر انداز کرتے مسکان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنا فیصلہ اپنی ماں کو بتا دینا، مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ چہرے کو سخت کرتے وہاں سے چلے گئے تو موبائل پر صرف حریرہ نے اب کی بار اپنی ماں کو دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جواب مسکان کی طرف سے آیا تھا۔ اچھی بات ہے، ہاں کر دو، لیکن کس سے؟ بدر سے۔ بہت بری بات ہے، منع کر دو۔ وہ اچھل کر سیدھا ہوا۔ مجھے کون سا شوق ہے، بابا ہی پیچھے پڑے ہیں۔ وہ بیزار تھی، تکیہ اٹھا کر ہاتھ میں تھاما ڈائجسٹ پھر سے سامنے رکھا، بالوں کو کیچر میں باندھے وہ چشمہ لگائے سادہ چہرے والی لڑکی تھی۔ یہ نادر خیال ان کے ذہن میں آیا کیسے؟ اب کی بار اس کا رخ براہ راست اپنی ماں کی طرف ہوا۔ بچپن سے طے ہے یہ، عبداللہ بھائی نے ہی ہاتھ مانگا تھا مسکان کا۔ چچا کو مرے 2 سال، دوسرا سال ہے امی۔ بدر تو زندہ ہے نا؟ وہ زندہ ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے، مسکان ان کے لیے بہن جیسی ہے۔ نہ مجھے اس کی بہن بننے کا شوق ہے، نہ بیوی۔ اپنے پاس رکھو اپنے بھائی کو۔ مسکان طرح کر گویا ہوئی۔ اتنے اچھے تو ہیں وہ خفا ہوا۔ پتہ نہیں کون سی اچھائی ہے سوائے شکل اچھی ہونے کی، ذرا جو کسی سے ڈھنگ سے بات کر لے، مزاج یوں جیسے پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو۔ وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ افسوس سے سر ہلاتے اٹھیں۔ تم سوچ لو مسکان، پھر جواب ہاں میں دے دینا۔ وہ کروفر سے چلتی باہر بڑھی تو حریرہ اٹھتا بیڈ پر دھڑام سے نیم دراز ہوا اور مسکان کو غور سے دیکھا۔ تم واقعی میں بدر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میرا مطلب ہے بدر بھائی سے۔ میرے سامنے اس کی تعریف کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈائجسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ حریرہ نے آنکھیں سکیڑیں۔ کسی اور کا پسند کرتی ہو؟ مسکان کا دل پل بھر کو تھما، پھر نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ بکواس نہ کرو۔ بتا سکتی ہو۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مار بھی سکتی ہوں، شکل گم کرو۔ حریرہ بدمزہ سا اٹھا۔ یو نو وٹ، تم بدر بھائی کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ اس کی گود میں رکھا تکیہ کھینچ کر نیچے پھینکتا باہر بڑھا، تکیے پر رکھا ڈائجسٹ نیچے گرا۔ حریرہ!
مسکان پیچھے سے چلائی لیکن وہ اسے انسنا کر تب گیلری کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا تو صوفے پر بیٹھ کر فائل دیکھتا خاقان چونکے پھر اسے دیکھتے آبرو جھکائے۔ بدر بھائی مسکان سے شادی نہیں کریں گے بابا، بہتر ہوگا اس بات کو رہنے دیں۔ وہ ان کے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتا سنجیدگی سے کہنے لگا۔ تم یہ بات بدر کے لیے کہہ رہے ہو یا مسکان کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہیں گے، سب سے بڑھ کر بدر بھائی نہیں مانیں گے۔ میں اسے راضی کر لوں گا۔ انہوں نے صوفے پر پیچھے کو ہوتے غور سے حریرہ کو دیکھا۔ آپ کی بات وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تمہاری تو مانے گا نا؟ حریرہ لمحے بھر کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ چاہتے ہیں میں بدر بھائی سے کہوں کہ وہ میری بہن سے شادی کر لیں؟ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ کیا ہوگا اگر تم اپنی بہن کی خوشی کے لیے جھک جاؤ؟ آپ کو شاید علم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مسکان اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ میں بدر بھائی کے سامنے اس کا رشتہ پیش کروں۔ خاقان آگے کو ہوئے پھر سگار سلگایا۔ بدر اور ان میں واحد مشترک عادت یہی تھی۔ تم غلط ہو کہ مسکان بدر کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ وہ جیسا بھی انسان ہو لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں انہیں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا لیکن لہجے میں اب بھی احترام تھا۔ وہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کیا کرتا تھا، اس کا باپ اس کا رول ماڈل تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بدر کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ بالکل، ہر انسان سے زیادہ۔ اس نے گردن اونچی کی۔ خاقان محظوظ سا مسکرائی۔ حریرہ، تم بدر کو نہیں جانتے، تم اسے 1% بھی نہیں جانتے۔ سگار ایش ٹرے میں رکھے وہ اٹھے اور کھڑکی کی طرف بڑھے۔ حریرہ انہیں کچھ خفگی سے دیکھتا رہا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بدر کون ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ وہ ایک بہت اچھا زمیندار ہے جسے لوگوں کا بہت احساس ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ظالم شخص ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے وہ بہت امیر ہے لیکن اس کا باپ اور وہ دونوں انہی لوگوں کی زمینیں چھین کر امیر بنے ہیں۔ وہ طاقتور ہے لیکن وہ اس طاقت پر مغرور ہے۔ وہ دولت مند ہے لیکن وہ اس دولت پر متکبر ہے۔ تم اسے اچھا سمجھتے ہو تو اسے اچھا سمجھنا چھوڑ دو بیٹے۔ بدر عبداللہ اچھا انسان نہیں ہے۔ ایسا مت کہیں، اسے برا لگا تھا۔ یہ سچ ہے بیٹے، بدر عبداللہ کسی دیو ملائی داستان کا سفید گھوڑے والا شہزادہ نہیں ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے۔ وہ مفاد پرست آدمی ہے۔ جہاں بات اس کے فائدے کی ہوئی وہ اپنے بھائی، وہ لمحے بھر کو رکے، سوتیلے بھائی کو بیچنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ ہم سے تو پھر اس کا تعلق سگے رشتے کا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی میرے کزن تھے، تو تم سوچو بدر اپنے فائدے کے لیے ہمیں بھی بیچ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، اس نے خفگی سے کہا، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں یہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ہنسے۔ میں سوچتا ہوں تم ایک دن جان لو گے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ وہ ایک دن ہمیں اپنی سلطنت سے یوں باہر نکالے گا جیسے ہم اس پر بوجھ ہوں، اور وہ ٹھیک کرے گا کیونکہ ہم واقعی اس پر بوجھ ہیں۔ مجھے یقین نہیں، وہ بالکل ایسے نہیں ہیں۔ وہ بضد تھا، اسے بدر کے بارے میں کہی گئی باتیں ناگوار گزری تھیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم کبھی قبرستان جانا، وہاں سامنے ایک شخص کی قبر ہوگی، نام میں یاد نہیں رکھتا لیکن اس کی قبر پر اس کے بیٹے نے ایک پھول کا پودا لگایا تھا۔ مجھے وہ پودا یاد رہ گیا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں، تو اس لیے حریرہ کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے مڑ کر حریرہ کو دیکھا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے کئی ایکڑ زمین تھی جس پر بدر نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بچوں کا واحد سہارا۔ اس کے آباء و اجداد کی زمین اب تمہارے فرشتہ صفت بھائی کے پاس ہے۔ اس نے کیس کیا اور بدر نے بدلے میں اس کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ اب مفلوج ہوا ہسپتال میں پڑا ہے۔ اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا۔ لیکن رکو، کیونکہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے تو وہ ذرائع ہمدردی اس کے جنازے میں گیا، وہاں فاتحہ پڑھ کر احصال ثواب کی دعا کی اور اپنی گاڑی میں آ کر اس نے میرے سامنے حقارت سے اپنے ہاتھ صاف کیے، کیونکہ وہ ان کسانوں سے ہاتھ ملا کر آیا تھا جن پر وہ رحم کی نگاہ چھوڑو نگاہ بھی نہیں ڈالتا۔ اس بوڑھے کا خاندان آج بھی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہا ہے اور بدر نے ان کی زمین آج تک واپس نہیں کی۔ وہ واپس حریرہ کے سامنے آئے۔ بدر سفید نہیں ہے، وہ سیاہ ہے اور اسے اپنے سیاہی پر فخر ہے۔ وہ تمہارے دی گریٹ اینجل نہیں، شیطان صفت آدمی ہے۔
اور آپ اسی شیطان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے تلخ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر خاقان لمحے بھر کو چپ ہوئے، پھر کاندھے اچکائے۔ کیونکہ میں نے کہا نا، وہ دنیا کے لیے جیسا بھی ہو لیکن اپنی عورت کے ساتھ وفا نبھائے گا۔ نہیں بابا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ وہ ضبط سے کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بدر بھائی کی کروڑوں کی جائیداد میں اپنی بیٹی کے مستقبل سے زیادہ دلچسپی ہے۔ بدر بھائی کی جائیداد مطلب آپ کی جائیداد، آپ کو اپنی بیٹی کی نہیں، بدر بھائی کی جائیداد کی فکر ہے۔ ایسا ہی ہے، انہوں نے تردید نہیں کی۔ میں اور بدر یہاں ایک جیسے ہیں حریرہ، مجھے اس کی جائیداد میں دلچسپی ہے اور اسے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا یا پھر… وہ رک گئی۔ حریرہ ضبط سے انہیں دیکھتا رہا۔ یا پھر کیا کریں گے؟ میں کسی اور کو دیکھ لوں گا، لیکن بہتر ہوگا تم اپنی بہن کے مستقبل کا سوچو اور بدر کو مناؤ۔ وہ سگار ہاتھوں میں تھامے دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا بابا، آپ بھی یاد رکھیں، کم از کم اب نہیں جب کہ آپ یہ شادی صرف دولت کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ سختی سے کہتا باہر بڑھ گیا۔ خاقان نے کچھ کہا نہیں۔ سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتے انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ پہلا راستہ ہے حریرہ، میں دوسرا راستہ بھی چن سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائے۔ یہ اگلے سہ پیر کی بات تھی جب شیر دل کے آگے چلتی خولا کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ سرخ رنگ کا لمبا پیروں تک آتا فراک پہنے ہوئے تھی۔ شیفون کا دوپٹہ بار بار سر سے پھسل جاتا۔ دوپٹے سے جھلکتے سیاہ لمبے ریشمی بال ہلکے نم تھے۔ چادر سینے پر اوڑھ رکھی تھی۔ چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا سوائے آنکھوں میں ڈالے گئے کاجل کے۔ کھولے، آہستہ چلو۔ شیر دل کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں رک گیا۔ تیز چلتی خولا رک کر پیچھے مڑی۔ شیر جلدی چل، ولیمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کس نے کہا تھا کہ سستی سے پری رہو، جلدی تیاری کر لیتی۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اب آ گئی نیند تو کیا کروں، میں نے بھی تیاری نہیں کی۔ اس نے چادر سفید کندھے پر پھیلائی۔ ارد گرد گھاس تھی جن پر پیلے پھول کھلے تھے۔ وہ دونوں بیچ راستے میں ٹھہرے تھے۔ میرے کپڑے دیکھے ہیں، بغیر استری کے پہن کر آیا ہوں، جانا ضروری ہے ولیمے میں۔ شیر دل اب آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ خولا نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا لیے۔ تو سلامی کے پیسے چچا مفت میں بھریں؟ چچا مصروف ہیں، تمہاری بہن تو ہے ہی آدم بیزار مخلوق۔ چچی اور دادی کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، لیکن اب ایسے میں اور تم ہی تھے جنہیں اپنی رقم کا حساب چکانا تھا۔ مانا ماجبین میری دوست ہے، لیکن 2000 کی سلامی… اس کی چلتی زبان رکی۔ سامنے سیاہ گاڑی آ رہی تھی۔ راستہ مختصر تھا، گاڑی کو گزرنے کے لیے دونوں کو گھاس میں اترنا پڑتا۔ خولا نے اپنے سرخ فراک کو دیکھا، پہلے ہی بچا بچا کر پہنا تھا۔ دادی نے 100 صلواتیں سنائی تھیں سرخ رنگ کا سوٹ لینے اور پہننے پر، اب خراب ہو گیا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ کھولے، ہٹ یہاں سے۔ شیر دل گاڑی دیکھتے بوکھلایا۔ ایویں ہٹ، گاڑی رکے گی، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ ڈٹھائی سے کھڑی رہی۔ بیگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ اندر چھری رکھی تھی، اس نے زپ کھولتے وہ نکالی۔ سیاہ گاڑی پوری رفتار سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ خولا کا دل بند ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سفید فراک پر لعنت بھیجتی اور شیر دل کا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹتی، گاڑی ایک دم رک گئی۔ شیر دل کی آنکھیں بند ہوئیں۔ خولا نے رک کر سانس لیا۔ کم بخت، ڈرا ہی دیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے بپھرے تیور لیے بدر باہر نکلا۔ خولا کو سامنے دیکھتے تیش مزید بڑھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اس کے سر پر پہنچا ہی تھا جب اس نے چھری نکالتے آگے کی۔ بدر بدقت رکا، ورنہ چھری سیدھا اس کے سینے پر جا لگی تو اب بھی تھی ہلکی سی نوک اس کے عین دل کے مقام پر۔ قدم قابو میں رکھیں بدر عبداللہ۔ وہ سرخ لباس والی سیاہ نین کٹوروں میں دنیا جہاں کا سحر لیے سختی سے بولی تو بدر عبداللہ کے قدم وہیں رکے۔ نظر دل پر گئی، پھر اس پر۔ سرخ لباس، سفید چادر، بنا میک اپ کے حسین چہرہ، ایک ہاتھ سے دوپٹہ درست کرتی، دوسرا ہاتھ چھری تھامے ہوئے تھی، لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ وہ رکا رہا۔ مقابل نے قدم روکنے کو کہا تھا، سامنے والے نے سانسیں تک روک لیں۔ پھر نظر جھکی، دل تھما۔ تمہارا ہر ہتھیار میرے دل کا نشانہ کیوں لیتا ہے محترمہ؟ وہ نظر اٹھا کر خولا بلال پر گئی۔ اس نے جھٹ چھڑا نیچے کیا۔ آپ کی رفتار رکنے کو رکھا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری چھری تھی جس نے مجھے روکا تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ بزدل مرد اپنی بزدلی کا اعتراف کبھی نہیں کرتے۔
شیر دل کا چہرہ سرخ پڑا۔ دادی صحیح کہتی تھیں، اس عورت کی زبان کے آگے خندق تھی۔ جس خندق میں اس نے جسے گرایا تھا وہ مسکرایا۔ تم مجھے بزدل کہہ رہی ہو؟ وہ مسکرانے کے بعد پچھتایا، اسے یہاں غصہ کرنا چاہیے تھا۔ ضرب المثل تھی، راستہ دیں، خولا نے کچھ سختی دکھانی چاہی۔ نہ دوں تو؟ بدر نے ہاتھ پشت پر باندھ لیے، نظر اس پر جمائی۔ خولا کا چہرہ سرخ ہوا، وہ نظر اس پر جمانے کے بعد اور زیادہ پچھتایا، اسے نظر پھیر لینی چاہیے تھی۔ چھری دل پر رکھ سکتی ہوں تو دل زخمی کرنا بھی آتا ہے، راستہ دیں۔ اس آدمی کی نظر ہٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ بدر ویسے ہی ٹھہرا رہا، وہ آدمی نظر کیوں ہٹا نہیں پا رہا تھا؟ میں راستہ نہیں دوں گا خولا، سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اس کا نام کیوں یاد رکھے ہوئے تھا۔ درخواست کر رہے ہیں؟ اس نے چھری بیگ میں ڈالی، پھر بھر بھر کر کاجل والی نظریں اٹھائیں۔ جو نظریں پھیرنا چاہ رہا تھا اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تم بدر عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو، میں حکم دینے کا عادی ہوں۔ آپ خولا بلال کے سامنے کھڑے ہیں، میں حکم نہیں مانا کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے مرد کے سامنے کھڑی خولا، جسے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ہاتھ سینے پر باندھے، گردن اونچی کی۔ وہ مغرور شخص کے سامنے ناز سے کھڑی تھی۔ انداز تبدیل کر لو لڑکی، میں یہ لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ وہ اپنا حکمیہ لہجہ کر گیا۔ لہجہ تبدیل کریں بدر صاحب، میں ایسے ہی انداز کی عادی ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر شیر دل کو گھورا۔ وہ خولا کی گھوری سے ڈرتا 2 قدم آگے ہوا، پھر بدر کو دیکھ کر مسکرایا۔ مسکینیت، یتیمیت، غربت، ہر تاثر چہرے پر سجا لیا۔ ہمیں راستہ دے دیں سر، ہم راستے میں آنے اور راستہ روکنے کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ خولا نے خواہ جانے والی نظر اس پر ڈالی۔ بدر نے نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ خولا کو دیکھ رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ اس چہرے سے نظر ہٹانا فی الوقت ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ معذرت میری طرف سے تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے گردن اونچی کرتے اپنے سے اونچے قد والے مرد کو دیکھا۔ میرے راستوں میں آنا چھوڑ دو خولا، راستے تبدیل کر لیں، میں انہی راستوں سے گزرتی ہوں۔ رٹھائی کا اختتام تھا تو اس پر تھا۔ کسی دن مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ تم بھی کر رہا ہوں، نظر انداز کرتی ہوں۔ سیاہ لباس والے مرد نے پشت پر ہاتھ باندھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ اس نے سوچا ایسے موقع پر وہ سامنے والے کے ساتھ کیا کر سکتا تھا۔ دماغ نے کہا وہ سزا دیا کرتا تھا۔ دل مکر گیا، سامنے والے کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا لباس سنبھالو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اسے یہاں لہجہ سخت کرنا چاہیے تھا، وہ حکم نرمی سے کیوں دے رہا تھا؟ اپنی سیاہ گاری سنبھالیں اور ہمیں راستے سے گزرنے دیں۔ اسے حکم مان لینا چاہیے تھا، بدر عبداللہ کا حکم مانا جاتا تھا۔ درخواست کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ خولا نے دل میں جمع ہوتے خوف کو خوفزدہ کیا۔ اگر کہوں کہ حکم دے رہی ہوں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ حکم سر آنکھوں پر خانم۔ اس کی زبان سے جو الفاظ پھسلے تھے، اس کے دماغ نے زبان کو قلم کرنے کا حکم جاری کیا۔ دل نے ملامت کی، کہنے کے بعد کہنے والے نے جانا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ سننے والے کی آنکھوں میں کوئی تاثر ابھرا، اسے الفاظ نہیں، ان الفاظ کا سامنے والے کی زبان سے ادا ہونا تعجب میں ڈال گیا تھا۔ سامنے والا راستے سے ہٹ گیا، وہ مزید یہاں رکتا تو زبان قلم کر دی جاتی، نگاہیں نکال دی جاتی، دل کو دھڑکنے کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر خوف زدہ نہیں ہوا تھا، اسے اپنی بے اختیاری پر تعجب ہوا تھا۔ شکریہ، کہنے والی نے شکریہ ادا کیا اور یوں کیا کہ گویا احسان کر رہی ہو۔ سننے والے رخ موڑتے پلٹا، وہ ایک دم رکی، اب کی بار اس کے دل پر اس کا سر جا کر لگتا، چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ تم مجھے شکریہ کہہ رہی ہو؟ اب کی بار دماغ نے درباں کو نظر زبان کاٹنے کا فرمان جاری کیا، وہ بات کو طول دینے کی کوشش کرنے میں گستاخی کر رہا تھا۔ آپ کو اپنے علاوہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ سرخ لباس میں سرخ رنگت والی لڑکی نے زبان کھولی تو اس کی زبان نے اسے پناہ چاہی۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حد ادب، اس کی زبان کو کٹ جانا چاہیے۔ اب کی بار اس نے ہورن بھینچ کر اپنی زبان کو مزید گستاخی سے روکا۔ اندھے ہو جائیں۔ غصے سے سرخ پردی لڑکی نے پیچھے کھڑے لڑکے کی کلائی کھینچی، پھر وہ سیاہ لباس والے کے پاس سے گزرنے لگی۔ آئندہ سرخ رنگ پہن کر میرے سامنے مت آنا۔ بہت خوب، الفاظ سخت تھے، دماغ نے حکم واپس لیا۔ وہ پلٹ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟
میں سرخ رنگ سے نفرت ترک کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ دماغ خاموش ہو گیا، زبان کو کچھ مزید نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے پلٹ رہا تھا۔ خولا بلال کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے مزید غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سیاہ گاڑی کا مالک ہارن بجا رہا تھا۔ اس نے اپنی سواری روک رکھی تھی۔ گزرنے والی لباس تھامے اور گزر جائے، وہ حکم مان رہا تھا۔ خولا نے چادر درست کی، سرخ فراک کونوں سے تھاما، راستہ تبدیل نہیں کیا۔ وہ حکم رد کر رہی تھی۔ بدر کی گاڑی کے پاس سے گزرتے اس نے نظر اس پر ڈالی۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نظر پھیر لی۔ بدر نے سائیڈ مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ دماغ نے کچھ کہا نہیں، اس کی زبان نہیں، دل اور نظریں بھی باغی ہو گئی تھیں۔ وہ کس کو قلم کرنے کا حکم دیتا؟ سر جھٹکتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس سے کچھ فاصلے پر سرخ لباس والی خولا تیز تیز چلتی کھیت کے درمیان بنے راستے سے اتری تو گنگ ہو چکا شیر دل رفتار تیز کرتے اس کے ساتھ رکا۔ کس سے زبان لڑا کر آ رہی ہو؟ اس کا نام بدر عبداللہ ہے۔ وہ پرسکون تھی۔ اسی بدر عبداللہ کی جیب میں پستول بھی تھی۔ چھری اٹھاتے گھماتے مارتے وقت لگتا ہے، لیکن پستول کی گولی سیدھی لگتی ہے۔ وہ تپا۔ مار کر تو دکھاتا وہ مجھے۔ وہ اس سے زیادہ تپی۔ کیا کر لیتی تم؟ میں کیا کر لیتی مطلب؟ تم مرنے دیتے مجھے؟ گھاس ختم ہوتی، اب جگہ اونچی ہو رہی تھی۔ سامنے نہر تھی جس پر لکڑیاں رکھ کر پل بنایا گیا تھا۔ ارد گرد سفیدے کے درخت، پھر کچا راستہ جو سفیدوں کے درختوں سے گھرا تھا۔ راستے کے اختتام پر گھر شروع ہو رہے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتی پل پر چڑھی۔ میں پہلی فرصت میں بھاگ جاتا۔ خولا پل کے بیچ رکی۔ کس قدر بزدل ہو! اسے یاد آئے وہ بدر کو بزدلی کا طعنہ مار کر آئی تھی۔ زبان دانتوں تلے گئی۔ شیر دل، وہ اگلی مرتبہ مجھے واقعی گولی مار دے گا۔ اللہ جی، میری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی؟ وہ جھنجھلا کر احتیاط سے چلتی دوسری طرف گئی۔ شیر دل جواب دینے کے بجائے پل سے گزر رہا تھا، پھر پل سے گزرتے اس تک آیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں جنازے کا اعلان خود کرواؤں گا، بے فکر رہو۔ کالی زبان ہے تمہاری، چپ رہو۔ کالا عمل ہے تمہارا، قابو میں رہو۔ وہ ہاتھ جھلاتی گلی کی طرف بڑھی، ذہن میں البتہ خدشہ سبرا، وہ بدر عبداللہ سے مر کر بھی نہیں ملے گی۔ تو گائز، آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہماری یہیں تک تھی اور مجھے دیں اجازت۔ ویسے تو یار یہ خولا اور بدر عبداللہ کی لڑائی کتنی مزیدار ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ جو ان کی زبان، دماغ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، بھائی پڑھ کے اتنا مزہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی آئی ہوپ سن کر مزہ آ رہا ہوگا۔ تو مجھے آج کے ایپیسوڈ کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بائے بائے۔